تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے صحیح ہو، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میں قیامت میں اٹھوں گا تو اگر میرے پیغمبر نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا کہ تمہیں یہ معلوم تھا کہ میری نسبت سے ایک غلط بات بیان کی جا رہی ہے، تم نے کیوں اس کی تردید نہیں کی، تو میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ تو مذہب کے معاملے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آدمی جو حق کو جانتا ہو اور پھر اس کو چھپا کر رکھے، قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی۔ یہ آتا ہے نا حدیث میں۔ تو یہاں تو خاموشی اختیار کی نہیں جا سکتی، جو چیز بھی پیش کی جائے گی، وہ تصوف پیش کرے، وہ دین کی کوئی تعویل پیش کر دی جائے۔ وہ میرے جلیل القدر استاد کی آراء ہیں جن پر میں نے بہت سخت تنقیدیں کی ہیں، وہ کوئی سیاستدان کرے گا تو میں لازماً یہ بتاؤں گا کہ اس میں دین کا صحیح نقطۂ نظر کیا ہے۔ اس میں مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے۔ اخلاقی معاملات، یعنی جھوٹ بولا جائے گا، بددیانتی کی جائے گی، فریب دیا جائے گا، میں اس کو لازماً موضوع بناؤں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں افراد کا نام نہ لوں، لیکن اصول کے لحاظ سے مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں بے کم و کاس طریقے سے تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ اس میں اخلاقی لحاظ سے کیا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ میرے نزدیک انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہی یہی ہے کہ اس کے اخلاقی شعور کو زندہ رکھا جائے۔ تو جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، قوم کو فریب دیا جائے، اس کی تہذیب کو خراب کیا جائے، لوگوں کو نفرت سکھائی جائے، تو یہ چیزیں میرا لازماً موضوع بنیں گی۔ میں اس میں کسی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھوں۔ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آج کے نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تینوں چیزوں کو ہم نے دیکھا، گاندھی صاحب کی شخصیت، لوگ بہت ہمیں مطالبہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، دیکھیں فلاں فریق یہ کہہ رہا ہے گاندھی صاحب سے کہیے، اس کی تردید میں بیان دیں، فلاں سیاسی رہنما جو ہے اس کا نام لے کر یہ بات کریں۔ گاندھی صاحب سے میں آخر میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب بے شمار مجھے میسیج آتے ہیں، میں اس ایک منصب پہ بیٹھا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، بھائی راست مجھ سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں دیکھیں یہ معاملہ ہوا، اس پہ گاندھی صاحب نے رائے کیوں نہیں دی، فلاں زیادتی ہوئی۔ اصولی اپنی پوزیشن واضح کیجئے گا کہ جب ہم آپ سے یہ چیزیں پوچھتے ہیں، پچھلے دور میں بھی پوچھی گئیں، اطلاقی چیزیں زیر بحث آ گئیں، لیکن ان کے پس منظر میں کوئی اصول تھا، صادق و امین کی بات ہو، عدلیہ کے انتظامات ہوں، آئین کے اندر تبدیلی ہو، فوج کے بیانی پہ میں نے بات کی۔ اصولی پوزیشن واضح کریں، آپ خود کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے معاملات میں؟ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہاں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک میں سیاست بھی ہوتی، معیشت کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی آراء شب و روز دیتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں، ریڈیو پر بیٹھے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں، اخبارات میں کالم لکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دانشور ہیں، صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، ان کا حق ہے وہ ان موضوعات پر رائے دیں۔ میں نے اپنے لیے ایک شعبے کا انتخاب کر لیا 50 سال پہلے، وہ دین کے علم کا شعبہ ہے۔ میرا اصل کام وہی ہے، میں اس کے حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتا۔ البتہ ایک انسان کی حیثیت سے میرا ایک اخلاقی وجود ہے، میری قوم ہے، اس قوم میں کچھ معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر تو کوئی دین سے متعلق مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے تو کسے باشد میں اس پر رائے دوں گا، اور اس میں آپ بھی پوچھیں گے رائے دوں گا، کوئی دوسرا پوچھے گا رائے دوں گا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کا معاملہ ہوا، 30-35 سال تک میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رائے دی۔ ہمارے ہاں جو لشکر بنے ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، جو حکومتیں مذہبی طور پر بنی ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، اس لیے کہ وہاں دین زیر بحث ہے۔ ابھی آپ نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ بعض مذہبی جماعتیں اپنا ایک سیاسی پروگرام رکھتی ہیں، انقلابی پروگرام رکھتی ہیں، اس پر میں نے اپنی رائے دے دی ہے۔ تو یہ تو وہ معاملات ہیں جن میں مذہب براہ راست زیر بحث ہے، یعنی جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر میں رائے دوں گا اور پوری قوت کے ساتھ دوں گا اور اس فریب کا پردہ چاک کر دوں گا، اس لیے کہ مذہب کے معاملے میں تو میں نے، آپ جانتے ہیں کہ اپنے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس میں تو مجھے ہر حال میں تجزیہ کر کے بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو مذہبی معاملات میں تو جب بھی آپ نے کوئی چیز میرے سامنے رکھی ہے میں نے برملا اس پر رائے دے دی ہے، اس میں تو مجھے خاموش کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں نے توہین رسالت کے مسئلے کے اوپر پہلی مرتبہ اپنی رائے دینے کا فیصلہ کیا تو میرے ایک نہایت عزیز دوست نے توجہ دلائی کہ کیا یہ لازم تھا کہ اس طرح اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال دیا جائے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے صحیح ہو، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میں قیامت میں اٹھوں گا تو اگر میرے پیغمبر نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا کہ تمہیں یہ معلوم تھا کہ میری نسبت سے غلط بات بیان کی جا رہی ہے، تم نے کیوں اس کی تردید نہیں کی، تو میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ تو مذہب کے معاملے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کہہ دیا گیا ہے
کہ وہ آدمی جو حق کو جانتا ہو اور پھر اس کو چھپا کر رکھے، قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی. یہ آتا ہے نا حدیث میں. تو یہاں تو خاموشی اختیار کی نہیں جا سکتی. جو چیز بھی پیش کی جائے گی، وہ تصوف پیش کرے، وہ دین کی کوئی تعبیر پیش کر دی جائے. وہ میرے جلیل القدر استاد کی آراء ہیں جن پر میں نے بہت سخت تنقیدیں کی ہیں. وہ کوئی سیاستدان کرے گا تو میں لازماً یہ بتاؤں گا کہ اس میں دین کا صحیح نقطۂ نظر کیا ہے. اس میں مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے. اخلاقی معاملات، یعنی جھوٹ بولا جائے گا، بددیانتی کی جائے گی، فریب دیا جائے گا، میں اس کو لازماً موضوع بناؤں گا. یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں افراد کا نام نہ لوں، لیکن اصول کے لحاظ سے مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں بے کم و کاس طریقے سے تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ اس میں اخلاقی لحاظ سے کیا مسئلہ ہے. اس لیے کہ میرے نزدیک انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہی یہی ہے کہ اس کے اخلاقی شعور کو زندہ رکھا جائے. تو جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، قوم کو فریب دیا جائے، اس کی تہذیب کو خراب کیا جائے، لوگوں کو نفرت سکھائی جائے، تو یہ چیزیں میرا لازماً موضوع بنیں گی. میں اس میں کسی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا. ان کو لازماً مجھے موضوع بنانا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے قومی میثاق کے نتیجے میں ہمارے ملک کے معاملات پیدا ہوئے ہیں، ان میں کوئی اگر دستوری، آئینی یا قانونی معاملات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خرابی کا باعث بن سکتے ہیں تو میں اسے ضرور موضوع بناؤں گا. مثلاً ایک زمانے میں آپ نے مجھ سے پوچھا یہ جو ہماری عدالتیں نااہل قرار دے دیتی ہیں، تو میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. صادق اور امین کی بنیاد پر جس طرح کے فیصلے کیے گئے، اب سارا ملک مان رہا ہے کہ وہ تنقید بالکل درست تھی جو اس وقت میں نے کی. دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے، دوسروں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ وہ آئینی قانونی معاملات ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر آئین کو پامال کیا جائے یا بنیادی انسانی حقوق کے معاملے میں کوئی بات ہوگی، ضرور موضوع بنے گی. اس کا لحاظ کر کے ہم نے کشمیر کو موضوع بنایا، ہم نے فلسطین کو موضوع بنایا، اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی آراء دی ہیں. تو یہ دائرہ ہے جس میں رائے دیتا ہوں. باقی رہ گئی یہ بات کہ میرے نزدیک، آپ کے نزدیک کوئی سیاسی لیڈر ہے وہ بہت محبوب ہے، ایک گروہ کو ہے، دوسرے گروہ کو ہے، وہ میرا کنسرن نہیں. میں ان موضوعات پر نہ رائے دیتا ہوں، نہ کسی کی تائید کرتا ہوں، نہ تردید کرتا ہوں. ذاتی طور پر میری کوئی رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ میں اپنے ذاتی معاملات تک محدود رکھتا ہوں، اس کو کبھی بھی اس طرح موضوع نہیں بناتا. اپنا نظر بالکل واضح ہو گیا. پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے الیکشن کے بعد کی صورتحال پر بھی، اور جو اصولی فریقین موقف رکھتے ہیں، غامدی صاحب سے ہم نے رہنمائی حاصل کی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.